بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس وقت کے حالات بیان کریں گے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علل اعلان فریضہ رسالت کا کام شروع کیا تو وہ کون سے اولین دشمن تھے جو آپ کے اس مشن کے مقابلے میں آئے اور ان کا کیا انجام ہوا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے غار حرا میں نازل ہونے والی پہلی وحی کے مکمل حالات بیان کیے تھے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ طور پر تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علل اعلان مشرکین مکہ کو توحید اور اسلام کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ یہ حکم سورہ حجر کی آیت نمبر 94 اور 95 میں یوں بیان ہوا ہے: آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا واشگاف الفاظ میں اعلان کریں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں، آپ کے واسطے ان تمسخر کرنے والوں سے نپٹنے کے لیے یقیناً ہم کافی ہیں۔ اسی دوران سورہ مبارکہ شورا کی ایک اور آیت آئی جس میں یہ طریقہ بتایا کہ کام کہاں سے شروع ہوگا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گھر والوں کو ڈراؤ، پہلے ان تک یہ پیغام پہنچاؤ اور اس کے بعد سارے مکے تک اس پیغام کو پہنچانا۔ چنانچہ تاریخ اسلام کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کا نام ہے دعوت ذی العشیرہ۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ خاندان کے تمام بزرگوں اور جوانوں کو جا کے دعوت دو اور کل ہمیں دعوت کا انتظام کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے سوال کیا کہ دعوت کے لیے کیا سامان جمع کیا جائے۔ رسول کریم حکم دیتے ہیں کہ 1 ران بھیڑ یا بکری کی، 1 پیالہ دودھ اور 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو گندم کی روٹیاں، یہ سامان کل کی دعوت کے لیے تیار کرو۔ اور یہ دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق یہ دعوت شیب ابی طالب میں ہوئی تھی۔ اس دعوت میں خاندان بنو ہاشم کے 40 افراد شریک ہوئے اور کچھ عورتیں بھی تھیں۔ ان سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا۔ حضرت علی نے قاصد کے فرائض سر انجام دیے، ایک ایک کے گھر میں جاتے ہیں، یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اگلا دن آیا، وقت مقررہ پر سب لوگ جمع ہوئے اور جیسے ہی ابو لہب کی نگاہ کھانے کے سامان پر پڑی تو پہلا اعتراض اس نے یہی کیا کہ کیا تم نے ہمیں دعوت کا نام دے کر یہاں بھوکا مارنے کے لیے بلایا ہے؟ یہ بکرے کی 1 ٹانگ تو ہم میں سے ہر ایک تن تنہا کھا جاتا ہے، اور 40 آدمیوں کے لیے 1 ٹانگ، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول کریم نے کہا کہ ذرا صبر کریں اور انتظار کریں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضرت علی علیہ السلام نے بکرے کی 1 ران کے ساتھ سالن تیار کیا۔ سالن کا پیالہ، دودھ کا پیالہ اور 3 کلو گندم کی روٹیوں کو لا کر رکھا گیا۔ رسول کریم نے فوراً کہا، بسم اللہ وکلوا، اللہ کا نام لیجئے اور کھانا شروع کیجئے۔ ابو لہب کو خصوصاً اور باقی خاندان کے کچھ افراد کو یہ بات عمومی طور پر بہت ناگوار گزری۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سا نام لیا گیا ہے؟ نہ لات کا نام، نہ منات کا، نہ عزا کا، نہ حبل کا۔ مگر کھانا سامنے آ چکا تھا، بھوک شدید تھی، اس لیے زیادہ کسی نے احتجاج نہ کیا اور کھانا شروع ہوا، مگر اس انداز سے کہ پیغمبر اسلام نے پورے کھانے پہ ہاتھ رکھا اور پھر اپنے خاندان والوں کے لیے اس کھانے کو پیش کیا، اور بالخصوص ابو لہب سے کہا کہ پیٹ بھر کے کھانا ہے، کمی نہ رہنے پائے تمہارے کھانے میں۔ سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام آگے بڑھے اور آخر میں پیغمبر نے اسی کھانے کو نوش فرمانا شروع کیا۔ ابو لہب یہ منظر دیکھتا ہے، انتہائی حیران ہو کے کہتا ہے کہ اے محمد، کیا تم نے کوئی جادو کر دیا ہے کہ اتنا قلیل کھانا 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور اس کے باوجود اتنا بچ گیا کہ تم بھی اسی کھانے کو استعمال کر رہے ہو؟ پھر پیغمبر اسلام کھانا ختم کر کے اس محفل کے برخاست ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ حیران و پریشان یہ لوگ چلے گئے، بلایا کیوں گیا تھا، واپس کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ مگر جب حضرت علی علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ کیونکہ میری بات سننے سے پہلے ہی اس نے جادو کا لفظ استعمال کر دیا تھا، اس لیے اب اس کے بعد رسالت کا پیغام پہنچانا مناسب نہ تھا۔ کل میں اس پر سبقت کروں گا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کہے میں اپنے پیغام کو پیش کروں گا۔ جاؤ علی،
एक मर्तबा फिर कल के लिए सबको दावत दो। अगले दिन फिर ये दावत दी गई। अगले दिन भी मामूल के मुताबिक यही 3 चीज़ें आईं। बिस्मिल्लाह व कुलू कहकर पैगम्बर इस्लाम ने खाना सबके सामने पेश किया। सब ने खाना खाया। कल हैरत ज़्यादा थी, आज हैरत कम हुई है, इसलिए आज अबू लहब ने वो जुमला नहीं दोहराया। खाना ख़त्म हुआ। इससे पहले कि अबू लहब कुछ कहे, नबी करीम अपने मकाम पर बुलंद हुए और ऐलान किया कि ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब से ताल्लुक़ रखने वालों, तुमने देखा कि मैंने अभी बनी इसराइल के नबी का मौजज़ा तुम्हारे सामने पेश किया। मायदा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा था, खाने वालों का पेट भर जाता था, दस्तरखान छोटा होने के बावजूद भरा रहता था। ये मौजज़ा मैंने पेश किया इसलिए कि मैं अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक पैगाम को लेके आया हूँ। पहले ये बताओ कि क्या कभी तुमने मुझे झूठ बोलता हुआ या अपने खिलाफ कोई अमल करता हुआ पाया है? सब ने कहा, नहीं, हमने आपको हमेशा अपने ख़ानदान का खैरख़्वाह और हमदर्द पाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बस मेरा ये पैगाम भी इसीलिए है। अगर तुमने इस पैगाम को ना माना तो जहन्नुम की आग से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और अगर इस पैगाम को मान लिया तो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए निजात और नेमतें हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये पैगाम जो मैं लाया हूँ इसका नाम इस्लाम है। एक अल्लाह को मानो और मेरी रिसालत का इकरार करो, और ये भी सुनो कि कोई नबी ऐसा नहीं आया कि जब उसने अपनी रिसालत को पेश किया हो तो उसके साथ उसका वज़ीर ना हो, और मैं वज़ीर तुम ही से मुंतखब करना चाहता हूँ। आज तुम में से जो मेरा साथ देने की बात करेगा वो मेरा वज़ीर होगा, मेरे फ़र्ज़ों को अदा करेगा और मेरे वादों को पूरा करेगा। उसे मुझसे वही निस्बत हो जाएगी जो मूसा अलैहिस्सलाम से हारून अलैहिस्सलाम को निस्बत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम यहाँ तक पहुँचा। रिवायत यह है कि इस कलाम को सुनने के बाद अबू लहब तक बिल्कुल खामोश है। सारा मजमा सर झुकाए बैठा है। फ़कत हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर खड़े हुए। जिस वक्त पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम ग़ारे हिरा में आए थे, हज़रत अली की उम्र 9 या 10 साल थी। 3 साल बाद दावत ज़िल अशीरा हुई। इस एतबार से हज़रत अली की उम्र इस वक्त 12 या 13 साल के करीब है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम खड़े होकर वादा नुसरत करते हैं। पैगम्बर इस्लाम ने यह कह के बिठा दिया, ए अली, तुम्हारे बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं, इंतज़ार करो, शायद उनमें से कोई मेरी मदद और नुसरत का वादा करे। रिवायत यह है कि सब खामोश रहे। दोबारा पैगम्बर इस्लाम ने ये जुमले दोहराए। दोबारा सिवाय हज़रत अली के कोई खड़ा ना हुआ। तीसरी मर्तबा भी जब सिर्फ अली खड़े हुए तो पैगम्बर इस्लाम ने हज़रत अली को आगे बुलाया, कंधे पे हाथ रखा। पहले तो वही 3 जुमले कहे कि तुम मेरे वज़ीर भी हो, मेरे वसी भी हो, मेरे जानशीन भी हो। इसके बाद सीने से मिलाया और हज़रत अली को हुक्म दिया कि वो अपना मुंह खोल लें। हज़रत अली ने दाहने मुबारक को पास किया। रसूल करीम ने अपना लआब दहन हज़रत अली के मुंह में डाला और फिर एक मर्तबा सीने से लगाकर अलहदा किया। ये मंजर देखकर कहकहा लगा और अबू लहब अपनी जगह से खड़ा हुआ और ये कहता हुआ चला कि वाह मोहम्मद, तुमने अतात का खूब सिला दिया कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी अतात करने की बात कर रहा है और तुम उसके मुंह में थूक रहे हो। नबी करीम ने जवाब दिया कि मैंने इल्म फ़हम और हिकमत व दानिश उसे मुंतकिल की है और अब ये मेरे तमाम उलूम का वारिस बन गया है। बस अबू लहब गुस्से की हालत में ये कहता हुआ चला कि ए अबू तालिब, तुम ही को मुबारक हो अपने बेटे की अतात करना। अबू लहब को जाता देखकर ख़ानदान बनु हाशिम के सारे अफराद चले गए। तारीख ये बताती है कि अगले दिन एक मर्तबा फिर पैगम्बर इस्लाम सुबह सवेरे हज़रत अली को लेकर अपने मकान से बाहर आते हैं, लेकिन अब पैगम्बर इस्लाम का रुख ख़ानदान बनी हाशिम की जानिब नहीं है, बल्कि पैगम्बर सीधे खाना काबा के करीब चले और खाना काबा के बिल्कुल सामने सफ़ा पहाड़ी है। पैगम्बर इस्लाम इस पहाड़ी पर आए। बाद रिवायतों में ये भी मिलता है कि कोहे अबू कुबैस पे आए, लेकिन ज़्यादातर रिवायतों में सफ़ा पहाड़ी का जिक्र है। ये दोनों पहाड़ियाँ बिल्कुल आमने सामने हैं। सफ़ा पहाड़ी पर खड़े हुए चारों तरफ देखा और बाआवाज़ बुलंद कहा, वाह सबाहा, यानी ए सुबह के वक्त वाह सबाहा। 3 मरतबा ये आवाज़ दी। ये वाह सबाहा एक ऐसा जुमला था कि जो अरब में आपस में तयशुदा एक कोड वर्ड था
کہ جب کبھی کوئی انتہائی اہم پیغام دینا ہوگا، جب کبھی مکے والوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوگا، مثلاً فرض کیجئے مکہ میں آگ لگ جائے، یا مکہ کی جانب کوئی سیلاب آ رہا ہو، یا کوئی دشمن حملہ کر رہا ہو، تو یہ طے پایا تھا کہ جسے یہ اطلاع ملے، ایسی اطلاع کہ جس سے مکے والوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں، تو وہ فوراً اس پہاڑی پہ کھڑا ہو اور وا صباحا کہہ کے پکارے۔ ہر قبیلہ حاضر ہو جائے گا، جیسا کہ جب ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا تب بھی وا صباحا کی آواز اس پہاڑی سے لگائی گئی تھی۔ پیغمبر اسلام نے وا صباحا کا نعرہ بلند کیا، یہ آواز دور دور تک پھیل گئی۔ پھر پیغمبر اسلام ایک ایک خاندان اور قبیلے کا نام بھی لیتے ہیں، یا بنی ہاشم، یا بنی مخزوم، یا بنی امیہ، اور ان دونوں اعلانات کو سن کر ہر قبیلہ یہاں پہنچ گیا۔ جو قبیلے والے نہ پہنچ سکے انہوں نے اپنے ایک ایک نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ اور سن کے آؤ کہ کیا بات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ پورا مکہ یہاں جمع ہو گیا، ان معنوں میں کہ ہر قبیلے کا کم از کم ایک فرد یہاں موجود تھا۔ اور پیغمبر اسلام وا صباحا کی آواز بلند کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے اور کسی نے سوال کیا کہ اے محمد ہمیں کس لیے بلایا ہے، پیغمبر اسلام نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کیا تم میرے کلام پر شک کرتے ہو؟ اگر میں کوئی بات کہوں تو کیا تم اسے مانو گے یا اسے جھوٹا سمجھو گے؟ سارے قبیلوں نے ایک ساتھ کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق و امین پایا ہے، ہم آپ کی کسی بات کے بارے میں شک بھی نہیں کر سکتے کہ یہ غلط ہے۔ پیغمبر اسلام نے دوسرا سوال کیا کہ یہ سامنے والی پہاڑی دیکھو، کوہ صفا پر پیغمبر کھڑے ہیں اور سامنے دوسری پہاڑی کوہ ابو قبیس ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کا ایک لشکر جمع ہو چکا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات مانو گے؟ سب نے کہا بے شک ہم آپ کی بات مانیں گے، یقین کریں گے۔ تیسرا سوال پیغمبر اسلام نے کیا، آخر یہ بات کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں سنی۔ سب سے اعتراف کروانے کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ سنو، میں تمہیں یہ اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو اس راستے میں تمہارا انجام تباہی ہے۔ تم نے ایک خدا یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے سینکڑوں خدا مان لیے ہیں، جس کے نتیجے میں جہنم اور آخرت کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کا کلمہ پڑھو تو تم نجات پا جاؤ گے۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے 3 وعدے کیے کہ اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور اجمی لوگ تمہارے سامنے ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ عرب ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس کے آدھے حصے پر ایران والوں کا قبضہ تھا اور آدھے حصے پر شام والوں کا قبضہ تھا، اور اتنا یتیم سا علاقہ تھا کہ جب جس کا دل چاہتا یہاں آ کے حملہ کر کے چلا جاتا۔ ابرہہ کا حملہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حبشہ کے بادشاہ نے کئی مرتبہ حملے کیے، یمن کے بادشاہوں نے کئی مرتبہ حملے کیے۔ تو اس وقت عرب کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو جب دل کرتا ہے آ کے ہم پہ حملہ کر دیتی ہیں، کون ہمیں ان سے بچانے والا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے 3 وعدے کیے، مالکو بحل عرب، پورے عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، عجم کے لوگ ذلیل ہو کے رہ جائیں گے، اور ان سب سے بڑھ کر اگر تم ایمان لے آئے تو جو کچھ جنت میں ہے وہ سب تمہارا ہوگا، مگر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو اور فلاح اور نجات پاؤ۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کا خطبہ ختم ہوا تو ابو لہب بولا کہ کیا تم نے اس فضول بات کے لیے معاذ اللہ ہمیں جمع کیا ہے؟ ابو لہب یہ جملہ کہہ کے واپس چلتا ہے۔ خود پیغمبر اسلام کے چچا نے جب یہ بات کہی تو سارے کے سارے عرب متفرق ہو گئے۔ لیکن اب ایک بات آ گئی ان کے ذہنوں میں۔ آج پورا دن ان کے درمیان یہی موضوع بحث رہا کہ آخر اس شخص نے اتنی بڑی بات کہہ کیسے دی، ہمارے بتوں کی تردید کیسے کر دی، اور ادھر مکے والے یہ باتیں کر رہے ہیں، ادھر جبریل امین علیہ السلام تبت یدا ابی لہب کی آیت لے کے آ رہے ہیں کہ جو ابو لہب نے رسول اسلام کے بارے میں کہا، پروردگار نے وہی جملے ابو لہب کے بارے میں استعمال کیے ہیں۔ ہلاکت میں جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کا یہ وعدہ پورا ہوا اور ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے۔ بہرحال سارے مکے کے اندر ایک لہر سی دوڑ گئی حیرت کی کہ ہر گھر یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ آج اس نے اتنی ہمت کیسے کر لی کہ ہمارے سارے خداؤں کا انکار کر دیا۔
اور اس اعلان کے فوراً بعد اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا کہ اپنی نمازیں خانہ کعبہ میں ادا کرتے ہیں۔ عام مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے، مگر خود پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ پیغمبر اب اپنی نمازیں خانہ کعبہ میں ادا کرتے ہیں۔ اب وہ جو رکاوٹ تھی، جو حکم خدا تھا کہ چھپ کے تبلیغ کرو، وہ رکاوٹ ختم ہو گئی۔ پیغمبر اسلام کی نمازیں شروع ہو گئیں۔ سورہ الگ کی 6 سے آخری آیت تک کی آیتیں کوہ صفا کے اس اعلان کے بعد نازل ہوئیں۔ جب پیغمبر اسلام نے مسجد حرام میں نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں تو سارے عرب غیظ و غضب کے عالم میں آ گئے، لیکن خصوصی طور پر ابو جہل کا غصہ اپنی انتہا پہ پہنچ گیا۔ ابو جہل وہ آدمی تھا کہ جو ہمیشہ یہ فرق رکھتا تھا عام عربوں سے کہ جو لباس وہ پہنے اس دن کسی عرب کو اجازت نہیں تھی کہ وہ لباس پہن لے۔ جس سواری پہ وہ سوار ہو کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اس کی سواری سے آگے اپنی سواری کو لے کے جائے، اور جب وہ حرم میں داخل ہو جائے تو کسی کو اجازت نہیں تھی اس سے پہلے اپنی عبادت کر لے۔ ابو جہل جو اپنے ذہن میں اپنا ایک تصور بنا کے بیٹھا ہے، وہ یہ منظر دیکھ کے انتہائی غیظ و غضب میں آ گیا کہ پیغمبر اسلام میرا کوئی خیال نہیں کرتے۔ میں کعبے میں داخل ہوتا ہوں تو وہ سجدے میں پڑے ہوتے ہیں۔ آخر ایک دن اس نے پیغمبر اسلام کو راستے میں روک لیا اور کہا، اے محمد، آئندہ میں تمہیں نہ دیکھوں اس طریقے سے عبادت کرتے ہوئے۔ آئندہ اگر تم نے اس طریقے سے عبادت کی تو لات و منات کی قسم میں وہیں پہ تمہیں سزا دوں گا۔ اور پیغمبر اسلام نے، جن کا طریقہ عام طور پر ایسا نہیں ہے، اتنی ہی سختی سے جواب دیا کہ اے ابو جہل، اگر تو نے میری نماز میں دخل ڈالا اور مجھے نماز سے روکا تو خود دیکھ لینا، اس کے بعد تو زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ ایک چیلنج ابو جہل دے رہا ہے اور ایک چیلنج نبی کریم۔ یہ واقعہ بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا کیونکہ بازار کی بات تھی۔ اگلے دن جب ابو جہل خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آج بھی رسول اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس وقت موجود تھے جن کے سامنے کل ابو جہل چیلنج دے چکا تھا۔ چنانچہ وہ غصے کی حالت میں آگے بڑھا اور قریب سے ایک پتھر اس نے اٹھایا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ اس پتھر سے میں اس کے سر کو زخمی کروں گا اور اپنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھ کے اس کی گردن کو توڑوں گا۔ تکبر اور غرور کی حالت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ سورہ الگ کی 19ویں آیت میں قرآن ابو جہل کو چیلنج کر رہا ہے، ابو جہل، کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ تیری حالت کو دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا تو ہم تجھے بالوں کی مدد سے پکڑ کے کھینچیں گے اور آتش جہنم میں ڈالیں گے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو جہل آگے بڑھ رہا ہے، مگر جیسے ہی پیغمبر اسلام کے قریب پہنچا، لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس نے پتھر پھینکنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہ پتھر اس کی گردن سے چپک کے رہ گیا اور اس کا ہاتھ نیچے نہیں آ پا رہا ہے، اور انتہائی بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ واپس مڑا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی وہ واپس مڑا یہ پتھر اس کی گردن سے زمین پر گر پڑا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل اس حالت میں کہ ہاتھ پتھر سے اور پتھر گردن سے چپکا ہوا ہے، پیغمبر اسلام سے التجا کرتا ہے، اے محمد، مجھے بچاؤ۔ پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا تو پتھر زمین پہ گرا اور ابو جہل پیٹ پھرا کے بھاگا۔ اب جو وہاں سے واپس آیا تو اس کے ساتھیوں اور مکہ کے سرداروں نے کہا کہ ابو جہل گئے تو تھے اتنے جاہو جلال کے ساتھ، واپس کیوں آ گئے؟ کہا، خدا کی قسم، جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور اس کے درمیان بہت بڑی خندق ہے جو آگ سے بھری ہوئی ہے، اور اس آگ کے کنارے میں نے کچھ پرندوں کو دیکھا جن کے بڑے بڑے پر تھے اور انتہائی خوفناک ان کے پنجے تھے۔ چنانچہ میں وہاں سے واپس آیا، اور پیغمبر اسلام نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ابو جہل ایک قدم آگے بڑھتا تو ملائکہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اگر ہم تھوڑا اگلے زمانے میں جائیں تو روایت یہ بتاتی ہے کہ 2 ہجری کو جنگ بدر جب اختتام کو پہنچی تو ابو جہل کا لاشا بھی وہاں پڑا ہوا تھا دوسرے لاشوں کے ساتھ۔ چنانچہ اس کا سر کاٹنے سے پہلے بعض مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کے بال پکڑے اور بالوں سے اسے گھسیٹتے ہوئے اسے لے کے آگے بڑھے اور اس گڑھے میں ڈال دیا کہ جہاں مشرکین کے سارے لاشیں ڈالے گئے تھے۔ بعد میں پیغمبر اسلام نے پھر اس کے لاشے کو منگوا کے اس کا سر کٹوایا تو خود بخود قرآن کی وہ پیشین گوئی دنیا کی حد تک صحیح ثابت ہوئی۔ اگر یہ اپنی حرکت سے نہیں رکتا تو ہم اس کو پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ یہ تو خود مسلمانوں کو بعد میں پتہ چلا کہ مشرکین کے اتنے لاشوں میں ایک ہی تو ہم نے پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹا ہے، اور یہ وہی ابو جہل نکلا جس کے لیے قرآن یہ حکم دے چکا ہے۔
اور پھر جہنم کے بارے میں ہے قرآن کی اگلی آیت کہ ہم اسی طرح سے اس کو لے جا کے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو روایت یہ بتاتی ہے کہ ابو جہل سب سے پہلا دشمن بن کے آیا، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلا حملہ ابو جہل نے کیا نماز کی وجہ سے، جس وقت پیغمبر اسلام کی نمازیں شروع ہوئیں۔ اس کے فوراً بعد جو دوسرا شخص پیغمبر اسلام کی مخالفت پر میدان میں اترا وہ ولید ابن مغیرہ تھا۔ ولید ابن مغیرہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس کا مال بہت زیادہ تھا، اس کے بیٹے کثرت سے تھے۔ اس وقت کے عرب کے ماحول میں یہی دو باتیں سب سے زیادہ اہم تھیں، جس کے پاس مال بھی زیادہ ہو اور اس کے بیٹے بھی زیادہ ہوں، اس سے زیادہ مغرور اور متکبر آدمی کون ہوگا؟ تو پیغمبر اسلام نے ذی العشیرہ کی دعوت کی، کوہ صفا پر اعلان کیا۔ اس کے فوراً بعد مسجد حرام میں پہلا حملہ ابو جہل کی طرف سے ہوا اور پھر دوسری مخالفت ولید ابن مغیرہ کی جانب سے ہوئی۔ یہ ولید ابن مغیرہ ابو جہل کا ساتھی بن کر پیغمبر اسلام کے خلاف میدان میں اترتا ہے، اور اسی کے بارے میں قرآن کریم کی وہ آیتیں نازل ہوئیں جو سورہ مبارکہ قلم کی آیتیں ہیں۔ اے رسول، خبردار اس کی باتوں میں نہ آنا جو بہت زیادہ قسم کھانے والا ہے، انتہائی ذلیل آدمی ہے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا یہ تو ہر ایک کے عیب کی تلاش میں لگا رہتا ہے، چغل خوری اس کی عادت ہے، نہ خود نیکی کے راستے پر چلتا ہے نہ دوسروں کو چلنے دیتا ہے، اپنی حد سے تجاوز کرنے والا ہے، گناہ گار ہے، یہ انتہائی سخت مزاج ہے، اور ان سب کے بعد یہ بد اصل ہے، حلال کی اولاد نہیں ہے۔ یہ 9 صفتیں ولید کی بتائیں۔ اس کے بعد قرآن نے کہا کہ اس کے پاس دولت اور بیٹے بہت زیادہ ہیں، اس لیے جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے کیا ہمارے سامنے پڑھنا شروع کر دیا؟ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب قرآن ایک اعلان کر رہا ہے، ہم عنقریب اس کی اسی اونچی اور لمبی ناک پہ ضرب لگائیں گے، جس کو بچانے کے لیے یہ کہتا تھا کہ ہم ایک یتیم کی بات مان کر اپنی ناک کیسے نیچی کریں۔ یہ اونچی ناک کا حوالہ دے رہا ہے، ہم اس کی اسی ناک کے اوپر ضرب لگائیں گے۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جنگ بدر میں حصہ لینے گیا تھا اور وہاں سے بھاگ کے آیا تھا، مگر بھاگتے بھاگتے ایک مسلمان کی تلوار نے اس کے ناک کو کاٹ دیا تھا۔ اس مسلمان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کس پہ حملہ کر رہا ہوں، مگر اس کی وہی ناک کٹ گئی۔ اس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات بھی ملتی ہے تاریخ میں کہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں جب پیغمبر اسلام نے ان آیتوں کو ہر جگہ تلاوت کرنا شروع کر دیا تو سارے مکے کے اندر یہ باتیں پھیل گئیں۔ اب کافر تک ولید ابن مغیرہ کو پسند نہیں کرتے تھے اور قرآن کی آیتیں بھی آ گئیں جس میں اس کے ایک ایک عیب کو بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے 9 عیب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ 8 ایسی چیزیں ہیں جو ہر مکے والے کو پتہ تھیں، مگر 9ویں چیز قرآن نے ایک نئی بتائی کہ اس کی اصل صحیح نہیں ہے، یہ حلال زادہ نہیں ہے۔ خود کافروں کا کلام خدا پر اعتقاد دیکھیے کہ سارے مکے میں یہ باتیں پھیل رہی ہیں، لوگ مزے لے لے کر ان آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر۔ ولید ابن مغیرہ نے جب یہ سنا تو غصے کی حالت میں تلوار لے کر اپنی بوڑھی ماں پر چڑھ دوڑا، تلوار کو ماں کی گردن پہ رکھا اور کہا کہ مجھے حقیقت بتا، میرے باپ کے بارے میں مجھے آگاہ کر کہ میرا باپ کون تھا۔ بوڑھی ماں نے ننگی تلوار کو اپنی گردن پہ رکھا دیکھ کر سب سچ بتا دیا۔ تو ولید ابن مغیرہ کو بھی یقین آ گیا تھا، تبھی تو اس نے جا کر ماں سے پوچھا۔ تو قرآن کا یہ ایک معجزہ بھی ہے۔ اس وقت عرب کے ماحول میں جب لوگوں تک پہنچا تو وہ حیران بھی ہوئے، کیونکہ یہ بات پھر کھلتی چلی گئی۔ جب ایک مرتبہ ماں کی زبان سے یہ بات نکلی تو پھر نکلتی ہی چلی گئی۔ قرآن کے ان الفاظ کی سچائی کو دیکھ کر ایک بڑا طبقہ اسلام کی جانب آنے لگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا ٹکراؤ ابو جہل سے ہوا، دوسرا ٹکراؤ ولید سے ہوا، اور ابو جہل سے ٹکراؤ زیادہ خطرناک نہ تھا، اس لیے کہ ابو جہل پھر بھی پیغمبر اسلام سے ڈرتا تھا، جیسا کہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں ایک یتیم بچے کا واقعہ بیان کیا تھا جسے ابو جہل نے اپنی کفالت میں لیا ہوا تھا۔ اس کے مال پر قبضہ کرنے کے بعد ابو جہل نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس بچے کے پاس کھانے کے لیے کھانا اور پہننے کے لیے لباس تک نہ رہا۔ مکہ کے ماحول سے وہ ناواقف تھا اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ داد رسی کے لیے کس کے پاس جائے۔ مکہ کے کچھ لوگوں کو شرارت سوجی، انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کو آپس میں لڑاتے ہیں،
चुनाचे उन्होंने उस बच्चे से कहा कि उस शख्स के पास चले जाओ, वो तुम्हें तुम्हारा हक दिला देंगे। चुनाचे वो बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गया और आपसे कहा कि अबू जहल से मेरा हक दिलवा दें। अबू जहल के दरवाजे पे आए, दस्तक दी। अबू जहल ने पूछा, कौन? नबी करीम ने अपना नाम बताया। हैरान होके अबू जहल बाहर आ गया कि ये मेरे पास कैसे आए। रसूल ने एक ही बात कही कि इस यतीम का पूरा हक दे दो। अबू जहल ये सुनता है, जो इतना सख्त दुश्मन है मगर अजीब हैबत और खौफ उसके दिल में है रसूल का। एक लफ्ज़ कहे बगैर घर में गया और यतीम का सारा माल लाकर उसके हवाले किया। रसूल करीम चले गए और वो लोग कि जिन्होंने इस यतीम को भेजा था वो दौड़ के गए। ऐ अबू जहल, क्या बात है? ये तुम्हारी क्या हालत है? तुम तो इतने सख्त मुखालिफ थे और डर गए। जवाब दिया, तुम्हें क्या पता? जब उन्होंने ये जुमला कहा कि इस यतीम का हक दो, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने दाएं और बाएं दोनों पहलुओं से मुझे दबाना शुरू कर दिया है और अगर मैं ये हक ना देता तो शायद उसी वक्त मर जाता। इसी तरह एक और वाक़या है कि पैगम्बर इस्लाम हरम में तशरीफ़ फरमा हैं। यमन से एक आदमी आया और आके कहता है कि मैं लुट गया। पैगम्बर इस्लाम ने पूछा कि क्या बात है? कहा कि अबू जहल ने मेरा सामान लिया है, पैसे देने से इनकार कर रहा है। रिवायत यह है कि पैगम्बर इस्लाम गए और जाकर कहा, अबू जहल, इसका हक इसको दो। उस वक्त भी उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना निकला। और तीसरा वाक़या भी तारीख़ में है। अरब के एक कबीला बनु ज़ुबैद का एक आदमी खाना काबा के पर्दे को पकड़ के कह रहा है कि ऐ मक्के वालों, तुम्हारे यहाँ कौन तिजारत करने आए जबकि तुम आने वालों को लूट लेते हो। सरदारान मक्का ने सुना, पूछा क्या बात है? कहा कि क्या तुम्हें नहीं मालूम, मैं 3 बेहतरीन ऊँट लेकर आया था ताकि मक्का में किसी सरदार के हाथ उन्हें फ़रोख्त करूं। यहाँ आने के बाद अम्र इब्ने हिशाम यानी अबू जहल आया, सबसे पहले मेरे ऊँट देखे, कहा कि मैं 50-50 दिरहम में ख़रीदता हूँ और ये कह के वापस चला गया। ऐ मक्के वालों, तुम्हें क्या हुआ है? ये एक ऊँट 1000 दिरहम का है, वो 50 दिरहम कीमत लगा के गया है। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि जो कपड़ा अबू जहल पहन ले वो कपड़ा उस दिन कोई नहीं पहनेगा। जिस सवारी पे वो बैठ जाए उसके आगे कोई नहीं निकलेगा। खाना काबा में आ जाए तो कोई उससे पहले इबादत नहीं करेगा। ऊँट की कीमत लगा के गया। अब ये कह रहा है कि मैं सारे मक्के में घूम के आ गया। 49 दिरहम तो देने वाले हैं मगर इससे ज़्यादा 1 दिरहम भी कोई नहीं दे रहा। सब कहते हैं कि जब अम्र इब्ने हिशाम ने 50 कह दिए तो अब हम इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। ऐ मक्के वालों, ये कैसा जुल्म हो रहा है मुझ पर। बस इतना सुनना था कि सरदारान कुरैश ने कहा, वो बैठे हैं अबू जहल के दोस्त, उनसे जाकर कहो वो तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा देंगे। और वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये जाकर पैगम्बर इस्लाम से कहता है कि अपने दोस्त से मेरा हक दिलवाइए। और पैगम्बर फ़ौरन खड़े हो गए, चलो मेरे साथ। अबू जहल के दरवाजे पे आए, दरवाजे पे दस्तक दी। अबू जहल निकल के आया और पूछा, क्या बात है? पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि मैं इसके 3 ऊँट खरीद रहा हूँ, पूरी कीमत दे के खरीद रहा हूँ और तुम्हें बता के खरीद रहा हूँ। अगर पैगम्बर अबू जहल को बताए बगैर बाजार में जाकर ऊँट खरीद लेते तो ये भी अबू जहल के लिए बड़ी तौहीन थी। कहा यह कि इसके सामने आकर कहा कि 1000 दिरहम मैं कीमत लगा रहा हूँ, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो इससे ज़्यादा पैसे दो वरना ये ऊँट मैं ले जा रहा हूँ। और अबू जहल के जानने वालों को ये पता था कि अभी इसकी तलवार निकलेगी, यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। अबू जहल की कीमत पर किसी ने कीमत लगाई और इतनी बड़ी कीमत, लेकिन यह देख के सब हैरान हो गए। पैगम्बर इस्लाम इत्मीनान से आगे बढ़े। अबू जहल खामोश है। इसके 3 ऊँट खरीदे, इसे इसकी पूरी कीमत दी और ऊँटों को लेकर अपने घर की जानिब बढ़ने लगे। सवाल किया दोस्तों ने जाकर, अबू जहल तुम्हारी ये क्या हालत है? कहा कि तुम्हें क्या पता, मैं देख रहा था 2 नेज़े बरदार अपना नेज़ा मेरे सीने पे रखे हुए हैं और अगर मैं एक लफ्ज़ भी कहता तो ये नेज़े मेरे सीने में दाखिल हो जाते। तो अबू जहल पैगम्बर इस्लाम का सबसे बदतरीन दुश्मन होने के बावजूद पैगम्बर इस्लाम से मरऊब भी है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती पैगम्बर इस्लाम के मुकाबले पर आने के लिए। चुनांचे उसकी मुखालफत एक हद में थी, मगर कुरैश के 6 आदमी ऐसे थे कि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया था। पैगम्बर इस्लाम घर से बाहर निकलें तो उनके मुंह पे खड़े होकर उनको गालियां दें, उनके मुंह पे खाक डालें और उनके मुंह पर थूकें।
ان 6 اشخاص میں ولید ابن مغیرہ نمبر 1 ہے، عاص ابن وائل نمبر 2 ہے، اسود ابن مطلب نمبر 3، اسود ابن عبد یغوث نمبر 4، حارث ابن طلاتلہ نمبر 5 اور حارث ابن قیس نمبر 6۔ یہ 6 آدمی ہیں کہ جن کا یہ طریقہ تھا کہ دشمنی میں انتہائی گھٹیا سطح پہ اتر آئے، تھوکنا، مٹی پھینکنا، پیغمبر اسلام کے منہ پہ کھڑے ہو کر روزانہ گالیاں سنانا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں اور صبر کر رہے ہیں، مگر پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو رسالت کا حکم دیا تو ایک وعدہ بھی کیا تھا، اے رسول کھل کے تبلیغ کرو، مشرکین کو چھوڑ دو جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ان کے مظالم بڑھ گئے ویسے ہی جبریل امین علیہ السلام پیغمبر اسلام پہ نازل ہوئے اور پیغمبر اسلام سے آ کے کہتے ہیں، بتائیے کہ کون ہے آپ کی توہین کرنے والا۔ رحمت للعالمین پیغمبر خاموش ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے جب پیغمبر اسلام بازار سے گزر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے گزرنے والے ولید ابن مغیرہ کو دیکھا، فقط اتنا کہا کہ کیا یہ بھی ہے آپ کا مذاق اڑانے والوں میں سے؟ آپ صرف اشارہ کریں۔ پیغمبر اسلام نے سر جھکا دیا، یعنی ہاں کا اشارہ کیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، اور جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ اس اشارے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ولید ابن مغیرہ آگے بڑھا، چلتے چلتے وہ ایک تیر بنانے والے کے پاس سے گزرا، کیونکہ یہ ایک عام پیشہ تھا عرب کا۔ مکہ میں دکانیں کھلی ہوئی ہوتی تھیں تیر بنانے والوں کی۔ وہ تیر بنانے والا لکڑی سے تیر بنا رہا ہے اور لکڑی کے چھلکے زمین کے اوپر گرے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم جو جتنا زیادہ دشمنی میں آگے بڑھتا ہے اس کو اتنی ہی ذلت کی موت دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو وہ جو لکڑی سے تیر بن رہے تھے اس لکڑی کا چھلکا زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ ولید ابن مغیرہ کا پاؤں اس پہ پڑا اور اس کے پاؤں سے خون نکل آیا، خون جاری ہو گیا اور وہ چھلکا اٹکا ہوا ہے۔ اب ولید ابن مغیرہ چاہے تو جو کر اسے نکال لے، مگر تکبر اور غرور کی وجہ سے عوام میں کسی کے سامنے کبھی نہیں جھکا، یہاں تک کہ پاؤں زخمی ہے اور پاؤں سے لکڑی کا وہ ٹکڑا نکالنا بھی اسے خلاف شان لگ رہا ہے، چنانچہ نیچے نہیں جھکا، سارے کام نپٹا کے اسی طرح سے چل کر اپنے گھر تک آیا۔ خون بہتا جا رہا ہے، آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ اس کے قریب اس کی بیٹی کا بستر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی گھبرا کے کھڑی ہو گئی اور چیخ کے کہتی ہے کہ آج میں کنیز کو سخت ترین سزا دوں گی۔ میں نے اس سے کہا تھا جب وہ پانی نکالنے آئی تھی کہ پانی کی مشق سے پانی نکالنے کے بعد اس کو مضبوطی سے بند کر دینا، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس کو کھلا چھوڑ کے چلی گئی۔ میرا سارا بستر گیلا ہو رہا ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے سنا تو کہا، بیٹی یہ پانی کی مشق نہیں کھلی، یہ تمہارے باپ کے جسم سے نکلنے والا خون ہے کہ جس کے آخری قطرے ہیں۔ بیٹی نے سنا تو گھبرا کے چراغ روشن کیا تو واقعاً یہ منظر دیکھا۔ اتنا خون پاؤں سے نکل گیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پانی کی مشق بہہ گئی ہو۔ کہا، جا کے میرے بیٹوں کو بلا کے لاؤ۔ بیٹوں کو بلایا گیا، آخری وصیت کی اور جہنم واصل ہو گیا۔ دوسرا آدمی عاص ابن وائل تھا جو ابتدائی عہد اسلامی میں پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتا تھا۔ جبریل امین پیغمبر اسلام کے پاس کھڑے ہیں، مکے کا بڑا بازار ہے۔ عاص ابن وائل گزرا، اشارہ کیا، کیا یہ بھی آپ کا مذاق اڑانے والوں میں سے ہے؟ پیغمبر اسلام نے سر کو جھکا کر ہاں میں جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا۔ یہ عاص ابن وائل چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک پہاڑی پر چڑھا اور ایک کانٹا اس کے پیر میں چبھا۔ معمولی سا کانٹا ہے مگر اتنی تکلیف اسے پہنچائی کہ ایک مرتبہ چیخ کر کہتا ہے، ہائے محمد کے خدا نے مجھے مار دیا۔ اسی درد سے یہ جہنم واصل ہو گیا۔ پیغمبر اسلام وہیں کھڑے ہیں کہ اتنے میں تیسرا دشمن اسود ابن مطلب وہاں سے گزرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا تو پیغمبر اسلام نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا۔ روایت یہ ہے کہ یہ تھوڑی دور گیا تھا کہ اندھا ہو گیا اور اندھا ہونے کے بعد قریب میں جو دیوار تھی اسے اپنا سر ٹکرانے لگا۔ اتنی زور سے ٹکراتا ہے کہ کھوپڑی ٹوٹنے کے قریب ہے۔ اس کا غلام بھی ساتھ ہے۔ یہ اسے کہتا ہے کہ مجھے پکڑو، کوئی آدمی میرے سر کو پکڑ پکڑ کر دیوار سے مار رہا ہے، اسے ہٹاؤ۔ اور غلام پلٹ کے کہتا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسے روکوں؟ میں تو آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنا سر دیوار پہ مار رہے ہیں۔ وہ تو اندھا ہو چکا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کوئی میرے سر کو پکڑ پکڑ کے دیوار پہ مار رہا ہے۔
तो बार बार कहता है, गुलाम इस आदमी को हटाओ जिसने मेरा सर पकड़ा हुआ है। गुलाम चारों तरफ देखता है, फिर वही कहता है कि आप ही अपना सर मार रहे हैं, मैं किसको हाथ लगाऊं। चुनाचे ये अपना सर दीवार से टकरा टकरा के जहन्नुम वासिल हो गया। रिवायत बताती है कि पैगम्बर इस्लाम खड़े हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने चौथे आदमी की तरफ इशारा किया जो असवद इब्ने अब्द यगूस है, इंतहाई जालिम आदमी। इसकी एक कनीज मुसलमान हुई थी, उस पर इसने बेइंतहा मजालिम किए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, क्या ये भी है आपका मजाक उड़ाने वालों में? पैगम्बर इस्लाम ने इशारा किया, हाँ, मगर ये भी कहा कि मैंने इसके लिए दुआ मांगी थी कि ये अपने बेटे की खबर सुन के मरे, इसलिए इसकी मौत अभी नहीं आना चाहिए। रिवायत यह है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने करीब के दरख्त का एक पत्ता तोड़ा और वो पत्ता उसकी आंखों पे मारा और ये असवद इब्ने अब्द यगूस अंधा हो गया, मगर मरा नहीं। बाकी सब तो मर गए थे, ये मरा नहीं, अंधा हो गया और बेकार हो गया। यहाँ तक कि जंग बदर में इसका बेटा मारा गया। जब ये खबर मक्के आई तो उस वक्त इसने अपने बेटे के गम में खुदकुशी कर ली। इसके बाद पांचवें आदमी हारिस इब्ने तलातला की तरफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इशारा किया कि ये भी है आपका इस्तेहज़ा करने वालों में? पैगम्बर इस्लाम ने इशारा किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पलटकर उसकी तरफ इशारा किया। नतीजा ये निकला कि जब ये आदमी आगे बढ़ा, थोड़ी दूर गया होगा तो उसके चेहरे का रंग स्याह पड़ गया, उसकी शक्ल सूरत बदल गई और नतीजा ये निकला कि जब ये अपने घर में दाखिल हुआ और जाके अपने बिस्तर पे बैठ गया, घर वालों की तो जान निकल गई। ये कौन आदमी आके बैठ गया है? अगर हारिस आ गया तो वो तो हमें मार डालेगा, वो तो अपने बेटे को नहीं बैठने देता, ये तुमने किस आदमी को बिठा दिया? सारे घर वाले एकदम उस पर टूट पड़े और उसकी पिटाई शुरू कर दी। अब उसकी शक्ल बदली है, मजाज तो नहीं बदला। मार खाने के बाद उसे और गुस्सा आया कि इनकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं, और उसने उनको बुरा भला और गालियां देना शुरू की। ये उन्होंने सुना तो और डर शुरू हो गया कि अगर उसको पता चल गया कि जो आदमी मेरे बिस्तर पे आके बैठा था उस आदमी ने गालियां भी दी हैं और हम खामोश रहे तो और हमें सजा मिलेगी। इतना मारा कि अपने घर वालों के हाथों ये मारा गया और जहन्नुम वासिल हो गया। परवरदिगारे आलम इस अंदाज की मौत दे रहा है। कितनी जिल्लत की बात कि कल जो घर वाले उसकी आंख के इशारे से डरते थे और आज उसी को मार मार के ख़त्म कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इसकी जिल्लत क्या होगी। छठा आदमी हारिस इब्ने कैस था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, क्या ये भी उनमें है? पैगम्बर इस्लाम ने फ़कत सर हिला दिया। चनाचे वो जैसे ही आगे बढ़ा, पहली दुकान से उसने मछली खरीद के खाई। वो मछली जहरीली मछली बन गई, जिसके नतीजे में उसका पेट फूला और इतना फूला कि उसका पेट फटा, और इसके नतीजे में ये सब के सामने इस जिल्लत की मौत मरा जिस तरह कुत्ते का पेट फट जाता है सड़ने के बाद। चुनाचे इस तरह पैगम्बर इस्लाम के इन इब्तदाई दुश्मनों की अपनी कौम, अपने कबीले और अपने ग़ुलामों के सामने इस तरह जिल्लत के साथ अमवात वाक़े हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।